نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حیات صحابہ میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو پہرے کے لیے مقرر کیا۔ آپ یہاں آ کر بیٹھے جی کس جگہ؟ وہ پچھلا آدمی، آپ سے پچھلا آدمی آگے ہو جائے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو پہرے پر مقرر کیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں آدمی پہرے میں بیٹھے رہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ دونوں کی آنکھ نہ لگ جائے، سو نہ جائے، اور اس طرح اگر ہو گیا تو پھر نقصان ہو جائے گا بہت۔ تو ایک جو ہے ایک جاگے، ایک سویا ہوا ہو، کوئی خطرہ پیش آ جائے تو اس کو فوراً جگا دے، اور پھر جو ہے تو آدھی رات ایک جاگتا رہے، دوسرا سویا رہے، اور تو اگلی آدھی رات جو ہے تو وہ سویا رہے اور یہ جاگتا رہے۔ ہاں جی، تو جو جاگنے کے لیے وہ جن کا وقت مقرر ہوا ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نوافل شروع کر دوں۔ نوافل شروع کر دیے تو اس میں حرکت، دور سے آدمی نے حرکت دیکھی کہ ایک سایہ ہے جو حرکت کر رہا ہے، تو اس کا اندازہ ہوا کہ تو آدمی ہے۔ اس نے کھینچ کر ایک تیر مارا جو ان کو لگا، تو جب دوسرا تیر مارا پھر ان کو لگا، تیسرا تیر مارا وہ پھر ان کو لگا۔ اس پر انہوں نے نماز مختصر کر کے پوری کر لی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے دیکھا کہ ساتھی کے 3 جگہ سے خون بہ رہا۔ یہ بات کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا دشمن کی طرف سے تیر برستے رہے، 3 تیر مجھے لگے، اور میں نے سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی، میں اگر ان تیروں سے مر جاتا تب بھی میں سورہ کہف کو ختم کرنے کے بغیر رکوع نہ کرتا۔ پھر خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تیروں کے لگنے سے میری موت واقع ہو جائے اور جو فریضہ میرے ذمہ لگائے گا وہ نہ رہ جائے، تو اس لیے میں نے نماز مختصر کی اور پھر تمہیں جگایا۔ اس کو مہویت کہتے ہیں، اس کو مہویت کہتے ہیں کہ سورہ کہف درد تو تیروں کا درد تو ہو رہا تھا، لیکن سورہ کہف کے لطف کے آگے وہ نہیں سمجھے۔ سورہ کہف کو پڑھنے کا جو لطف آ رہا تھا تہجد کی نماز میں، اس نے ان 3 تیروں کے درد کے ساتھ سے نہیں دیا۔ سبحان اللہ جی۔ ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دفعہ یا 2-3 مجلسوں میں ہمیں مجنون کا قصہ اور اس کے دیوان کے اشعار پورے سنائے ہیں۔ ہاں جی، پورے سنائے ہیں، اور وہ فنا کی آخری منزلیں جو ہوتی ہیں نا، جو تصوف میں فنا اللہ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، وہ ساری منزلیں اس نے لیلا کے تعلق میں طے کی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ تو ہوتا ہے، تصوف کا حادثہ ہوتا ہے، اللہ والے اپنے مرید کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اس پر یہ حال نہ ہو جائے، لیکن وہ جس طرح کہ منصور حلاج پر ہو گیا حال کہنا الحق آجی، کہ اس کو ساری کائنات صفر نظر آ رہی تھی، اپنی جان بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ایک اللہ ہی اللہ، ان کو ایک اللہ کا احساس رہ گیا تھا، اور وہ احساس جو ہے تو اللہ بول رہا تھا، وہ جو ہے تو منصور حلاج نہیں بول رہا تھا، بلکہ وہ احساس بول رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو حق نہیں اللہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ احساس جو اللہ کی ذات کو ذوالجلال کو بغیر یہ چیزوں کے وہ دیکھ رہا تھا، وہ بات تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں، یہ مختلف موقعوں پر سارا دیوان ان کا ہمیں سنایا انہوں نے، اور اس کی سارے حالات سنائے ہیں۔ تو اس کو ایک دفعہ نے کہا کہ مجنون کو پتہ چلا
کہ جو آدمی بھیک مانگنے کے لیے جائے تو لیلا خود بھیک لے کے اس کو دیتی ہے۔ تو اس نے ایک پیالہ لیا اور عربوں کے کپڑے آستینیں بڑی چوڑی ہوتی لٹک رہی ہوتی چوڑی، اور وہ بھیک مانگنے کے لیے چلا گیا۔ تو اس نے جب وہ بھیک لے کر نکلی تو اس اثنا میں اس کی آستین میں آگ لگ گئی تھی۔ تو اس نے جو دیکھا تو نظارے میں محو ہو گیا، محو ہو گیا۔ اور اس نے جب اس کے لیے بھیک ڈالا تو اسے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری آستین جل رہی ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں آستین جلتی نظر آ رہی ہے، دل جلتا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کو جب حضرت مولانا صاحب نے بولا تو مورا نورا تک چھت کو اڑا دے، جی ایسا نارا باغ چھت کو اڑا دے گیا جی۔ ابھی ہمارے ساتھی جو ہے نا اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جلیل صاحب ہے جس نے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، تو اس کو نارا یاد آیا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ اس کو آستین کے جلنے کا اور بازو کے جلنے کا احساس ہی تھا، ایسی محبوبیت ہے۔ یہ دنیا کی محبت کی محبوبیت ہے۔ تو پھر وہ اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھتے تھے کہ کم طرز لیلا بواد گوئے گشتر بہرے وہ اولا بواد، عشق لیلا آپ نے بیان میں سنا ہوا ہے نا، بیان میں سنا ہوا ہے نا، عشق لیلا کہ کمز عشق لیلا کہ کمز مولا بود، عشق لیلا کہ کمز مولا بود، عشق لیلا کہ کمز مولا بود گوئے گشتن بہرے ہو اولا بود۔ تو لیلا کا عشق جو ہے تو کہ کمز لیلا کی عشق مولا سے کوئی کم تو نہیں، مولا کی عشق لیلا کا عشق جو ہے تو مولا کے عشق سے کوئی کم تو نہیں ہے نا۔ مولا کا عشق جو ہے عشق مولا کہ کمز لیلا بود، عشق مولا کہ کمز لیلا، وہ طارق صاحب نے ٹھیک کیا نا جی، آخر پروفیسر ہے نا جی۔ عشق مولا کہ کمز لیلا بود، اللہ تعالیٰ کا عشق ہے تو لیلا سے کیسے کم ہو سکتا ہے۔ گوئے گشتن بہرے ہو اولا بود، تو گوئے جو ہے نا یہ کہتے ہیں پولو کے گیند کو، پولو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے نسیم صاحب آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا، ہم نے چترال میں دیکھا نا کہ گھوڑے پر بیٹھی ہوتا آدمی، لمبا ڈنڈا ہوتا ہے جو زمین تک پہنچتا ہے، اس کے آگے لوہے کا کتنا پیالہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ساخ لکڑی کا جو ہے تو گیند ہوتا ہے۔ تو ادھر والے گھوڑے دوڑا کے اس کو پکڑتے ہیں، اس گول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر والے ایک آگے سے روکتے ہیں، ادھر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا ایک زبردست وہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے جی۔ اور اس سے پولو کا گیند، تو پولو کا گیند جو ہوتا ہے تو ہر طرف سے ادھر سے لگتی ہے، ادھر سے لگتی ہے، ادھر سے لگتی ہے، بس بار بار اس کی شامت ہو جاتی ہے، ایک بار رہا ہے، دوسرا بار رہا ہے، اور روک رہا ہے، تو پولو کا گیند کا ہی حال ہوتا ہے، سارے میدان میں ادھر ادھر کو ضربیں لگ رہی ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ عشق مولا کہ کمز لیلا بود گوئے گشتن بہرے ہو اولا بود، تو اس کے لیے پولو کا گیند مننا زیادہ اچھا ہے نا جی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پر ایسا حال ہو گیا کہ اس کے دیوان کے اشعار ہیں، تمثلی لیلا بکل سبیل، مجھے ہر راستے میں لیلا جو ہے وہ مل رہی، ہر راستے میں جہاں پر میں دیکھتا ہوں اس جگہ وہی کھڑی، بس وہی ہوا، اور کسی چیز نظر نہیں آ رہی، ایسا حال ہے۔ تمثلی لیلا بکل سبیل، اور پھر آگے اس کا روی کا شعر ہے، پھر جو ہے تو کہتے ہیں آخر اس سے جو اس کا حال بڑا تو اس پہ اس نے پھر کہا کہ نہ لیلا ولا لیس علی سواب، میں خود ہی لیلا ہو گیا، میرے علاوہ لیلا نہیں ہے، میں خود ہی لیلا ہو گیا۔ تو یہ فنائے کلی ہو جاتا ہے نا۔ تو اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت حوالے کر دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو،
واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسے بکھرے بالوں والا اور وہ برے حال میں ہے، اور وہ تو ان سے خیال کیا کہ شاید یہ اللہ کے تعلق والا خاص مجذوب ہے، جو سب کچھ جو ہے تو فنا کر چکا ہے اللہ کے تعلق میں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ مجذوبوں کو بعض اوقات کشف ہو جاتا ہے اس چیزوں کا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے حکومت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، ان کے حوالے کر دی، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ لیلا کی کوئی بات کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو آج لیلا کی کوئی بات کرو۔ تو اس پر امام حسن نے فرمایا کہ آزا مجنون، یہ مجنون کے خلاف ان کی طرف ملا ہے کہ یہ مجنون ہے۔ اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا کربلا کے قریب، انہوں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ان کا جو قافلہ تھا اس میں ایک اونٹنی کا نام لیلا تھا۔ تو اس نے آدمی نے اپنی اونٹنی کو آواز دی لیلا، تو یہ بے ہوشی سے اٹھ بیٹھا، اس نے کہا لیلا بہری لیلا کدھر ہے؟ کہاں ہے کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے، نے اس کو پہلے بتایا نہیں کہ مر گئی ہے، مر گئی دفن ہو گئی۔ تو اس کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ تو مر گئی ہے، اور اس کی قبر بھی نہیں بتائی گئی۔ تو یہ قبرستان گیا اور قبروں کو سونگتے سونگتے اس قبر کے پاس پہنچا اور وہاں پر گرا اور مر گیا۔ اس نے اس کی خوشبو سے قبر کو پا لی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جو یہ روحانیت کے ماہرین ہیں نا، روحانیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ از اول تا آخر جو ہے تو یہ عفیف رہا۔ عفیف سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کا جذبہ جو ہو وہ جنسی جذبات سے خالی ہو۔ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی کو عفیف کہتے ہیں، اور کام عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی عفت۔ ماشاء اللہ، نیاز صاحب سے پہلے پروفیسر صاحب نے جواب دے دیا۔ خانقاہ کی حاضری میں علم حاضر ہوتا ہے نا، تو عفت یہ عفت کا معاملہ کیا، اس نے عفیف رہا اور کوئی غلطی کوتاہی نہیں کی اس تعلق میں، تو اس لیے اس کے تعلق کو باقی رکھا گیا۔ من عاشقا و آفا و کتما و ماتا، یعنی و ماتا فہو شہید۔ بدرا صاحب چلا گیا، اس کو پہلے سے بولے ہوئے ہیں۔ ہاں مدد سے تو یہ اب تو ہمارا حافظہ بھی کمزور ہو گیا نا، کئی پیرے سے کئی باتیں پوری طرح یاد نہیں رکھتی۔ تو من عاشقا و آفا و کتما و ماتا فقط وہ شہید نہ جی، کہ جس کا حادثہ کے طور پر تعلق اس کا ہو گیا، لیکن اس نے اس میں جو ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے جارے نہیں دیا، اور اس نے اس بات کو چھپائے بھی رکھا، یہاں تک کہ اس غم میں اور اس چیز میں پھٹ کر مر گیا، تو یہ موت شہادت کی۔ عجیب و غریب نہیں، سبحان اللہ جی۔ سہش کے مولا کہ کمال لیلا بواد گوئے گشتن بہرے ہو اولا بواد۔ اس میں حضرت سے لطیفے میں سنا ہے، یہ چاہتا کہ یہ واقعہ یاد آ گیا حاجی، پتہ نہیں کس طرح سے یاد آ گیا، بڑا دلچسپ ہے حاجی۔ دو واقعات بڑے عجیب حضرت نے بیان کیے۔ ایک حضرت نے فرمایا کہ اس کے باپ، اس کا نام تھا کیس، مجنون کا اپنا نام تھا کیس، اور باپ کا نام تھا عامر، باپ کا نام تھا عامر اور اس کا نام تھا کیس، تو اس کو کیسے عامری کہتے تھے۔ تو عامر جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کو کسی نے کہا کہ جب آدمی بیت اللہ شریف پر جائے تو بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ جب پڑے تو آدمی دعا کرتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس نے ساتھ لیا، عمرہ یا حج کے لیے اس کو ساتھ لے گیا، اور وہاں جب پہنچے بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑی، سے کہا کہ توبہ کر سارے گناہوں سے، لیلا کی محبت سے بھی توبہ کر۔ تو اس کے پھر دیوان کے اشعار ہے
الہی تب تو بالکل للمعاصی، الہی تب تو بالکل للمعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ راجا 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 دلتا کینا اوہ ماشاء الہی تب تو کل من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، خدایا سارے گناہوں سے میں نے معافی مانگ لی لیکن لیلا کی وجہ سے میں معافی نہیں مانگتا۔ پیچھے چلے گیا جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ہاں باہر لاڑا ملئی سے اپنے شیٹنگ دے شیطان ایک دم باسی سادس درون نے سبحان اللہ جی، شیطان نے باسی سادس درون نے۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ وہ بھی اتنا سفر کیا، خرچہ ہوا، تکلیف اٹھائی، ناکامیاب ہو گیا، واپس کو لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو اس کو کہا قبیلے کے شیخ سردار کو کہا کہ کالی بکری ہو اسے ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کو سالم بھونا جائے، سالم بھونا جائے، ایسے بھونا جائے کہ اس کا کلیجہ، دل، کلیجہ، گردے، صرف پنجڑیاں صاف کر دی جائیں، باقی دل کلیجہ اندر رہے اور سالم اس کو بھونا جائے۔ بھوننے کے بعد پھر جو ہے تو اس کا دل جو ہے تو یہ اس کو کھلایا جائے تو اس سے پھر وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے باپ نے بکری لی اور بکری جو ہے تو وہ کی بھونی اور بھوننے کے بعد جو ہے تو اس کا لائی گئی۔ تو عورت جو جس نے بھونی تھی اس نے کہا کہ دل کا کس کو کیا پتہ چلتا ہے اتنی بڑی بکری میں، اس نے لے کر نکال کر لے گئی۔ تو بکری لا کر کھڑی کی گئی، مجنون کو لایا گیا کہ دل نکال کر اس کو کھلاؤ۔ دیکھا ڈھونڈا دل نہیں ہے، تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا یہ علاج کر رہے ہیں اور دل کھلا کر میرا یہ علاج کریں گے۔ تو اس نے چھلاگے لگائی اور ناچا، اور ناچی کے اس نے کہا کیف تداوی شاۃ کلبہ لیس لہا قلب، کیف تداوی شاۃ کلبہ لیس لہا قلب۔ عربی میں نے ٹھیک پڑھ لی؟ کیسے پڑھا میں نے؟ کیف تداوی شاۃ کلبہ لیس لہا قلب، کہ وہ بکری کسی کے دل کا علاج کیا کرے گی جس کا اپنا ہی دل نہیں ہے۔ کیف تداوی شاۃ کلبہ لیس لہا قلب۔ تو اس کے باپ نے اتنی محنت کی کہ کسی نے کہا کہ اگر اس کو سالم بکری، کالی بکری کو ذبح کیا جائے، اس کو سالم روسٹ کیا جائے، تلا جائے، اور تلنے کے بعد جو ہے تو اس کا دل نکال کر اس کو کھلایا جائے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عورت کے حوالے کی تو قبیلے کا سردار تھا، بکری جو تھی اس نے تلی، اور تلنے کے بعد تو خیال ہوا کہ اتنی بڑی بکری میں دل کس کا پتہ چلتا ہے، وہ دل نکال کر لے گی۔ تو مجنون کو پتہ چلا کہ میرے علاج کے لیے کیا گیا ہے، دل مجھے کھلائیں گے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو جب وہ آیا تو اس کے بکری میں ڈھونڈا، بکری کا دل ہی نہیں، بکری میں دل نہیں، کیوں کہو تو عورت لے کر چلی گئی۔ تو اس پر مجنون نے چھلانگیں لگائی، ناچا، اور اس نے کہا کہ کیف تداوی قلبہ لیس لہا قلب، وہ بکری کسی کے دل کا کیا علاج کر، کسی اپنا دل ہی نہیں۔ تو بس پھر وہ عامر صاحب جو شاہ، اس کا باپ، عامر کو اندازہ ہوا کہ بس اب یہ لا علاج ہو گیا، بس اب چھوڑ دو اس کو، جائے اپنا کام کرے، یہاں تک اس کی بہت ہوگی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فنا کے سارے مدارج جو ہے یہ کیس عامری کے دیوان میں ہیں، کیس عامری کے دیوان میں ہیں، اور اس کو اس نے جو ہے تو عجیب و غریب ہوا جی وزرا صاحب خان دیا جی، ولی خان دیا جی، وزرا صاحب کیوں ہنس رہا ہے جی؟ سبحان اللہ، کہ اولیاء اللہ کے خاص مقامات ہیں نا، تو یہ جو فنائے کلی والے ہوتے ہیں کہ سارا اللہ کے غیر سب ترک کرا دیا جاتا ہے،
اللہ کا غیر سب ترک کرا دیا تھا، اور ذات ذوالجلال کے ساتھ ہی مکمل وابستگی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں پھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کسی کی بیوی کی طرف دیکھ لے غلط نظر سے، تو خاوند کیا کرتا ہے؟ اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے غیر کی طرف تھوڑی دیر بھی نگاہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے جو ہے تو دنیا اسلام میں 14 آدمی نہیں ہوئے ہوں گے 1400 سالوں میں، نہیں؟ کہ میری معلومات ایک ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، نہیں؟ اور یہ بعد کے دور میں جو ہے تو یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور کلیل رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے ساتھ جو دوسرے بزرگ تھے، شاعر بزرگ تھے، ہاں جی، امیر خسرو، تو یہ وہ تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ حج کے موقع پر دیکھا انہوں نے، طواف کر رہے ہیں، ساتھ مرید بھی ہیں، ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے طواف کر رہا ہے، تو اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ مریدوں کو اعتراض ہوا کہ حضرت کیسے جو ہے ایک نارمل لڑکے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مریدوں سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 20 سال پہلے میں اس کو چھوڑ کر آ گیا تھا، اب وہ 20 سال کا ہو گیا ہے اور حج پر آیا ہے۔ تو معلومات کی کہ وہ اپنی والدہ کو لے کر حج پر آیا ہے اور 200 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے کہ اللہ پاک نے مال و دولت بہت دیا ہوا تھا، 200 آدمیوں کو حج پر لے کر آیا ہوا ہے، اور اس تلاش میں بھی آئے ہوئے کہ سنا ہے کہ ہمارے والد صاحب مکہ مکرمہ میں ہوتے، شاید ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے آدمی سے کہا کہ تو جا کر اس کو سلام کر لے تاکہ میرے دل کو ذرا ٹھنڈا ہو جائے۔ اسے جا کر سلام کیا، اور جب سلام کیا تو وہ لڑکا قریب آ گیا۔ جب لڑکا قریب آ گیا تو اس کی طرف جو دیکھا تو اسی جگہ گر کر مر گیا۔ ایک دفعہ ہمیں جب چلے گئے نا تو کسی خانقاہ میں کسی شیخ العزیز صاحب سے بیان کرا رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات بیان کر لی، پھر اس کی توجیہ، اس کی تشریح اور فقہ جو ہے، مفتی بھی تھے، توجیہ، تشریح، فقہ، پاکیزیاں، فقہ بوشگافیاں سارے کرنے لگے، کرتے رہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ خبرت ہے جوڑا نہ چھوا، مجھے اندازہ ہوا کہ بات اس سے بن نہ سکی۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب نے ہمیں ایک شعر کی شکل میں اس کی تشریح سنائی تھی، وہ شعر فارسی کا تھا کہ وہ یہ تھا کہ مجھے اتنی غیرت آتی ہے تمہارے بارے میں کہ تو میرے علاوہ کسی کا نہ ہو، اے محبوب مجھے اتنی غیرت آتی ہے تیرے لیے کہ تو میرے علاوہ کسی کا نہ ہو، یہاں تک کہ تیرے ساتھ مجھے تیرا سایہ بھی پسند نہیں آتا، یہاں تیرے ساتھ مجھے تیرا سایہ بھی پسند نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو جب حضرت نے پڑھا تو ایسے ہی نعرہ مارا ہمارے سے، وہ اچانک نعرہ نکل گیا۔ تو فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، لیکن اب مجھ سے بھول گیا، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے بیانوں میں اگر میں نے کہیں بولا ہو پہلے تو آیا ہوا ہو۔ غیرت کا لفظ میں ہے باتو سایہ نمی پسندم، اس میں ایک ہی ہے،
ہاں جی، سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں جی۔ عائش کا سوال وہ لاتا ہے، یہ دوسرا شہر ہے۔ تو پھر ایک بات یہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ جب اس کے ساتھ سلام ہوا، وہ آیا اور ملا ہے، تو اتنی دیر میں اس کا فیض مکمل ہو گیا، قرب الہی کی ساری منازل اس کی طے ہو گئیں، اور بس قرب الہی کے انتہائی اونچے مقام پر شہادت کی موت سے اللہ نے بلا لیا۔ تو یہی کامیابی تو یہی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو حضرت پھر ایک شعر پڑھتے تھے اس پر، پھر ایک بجلی سی کوندی، پھر ایک بجلی سی کوندی، پھر کچھ خبر نہیں ہے، جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں، کہ جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ او بولتا تو کسی کو پڑھتا تو اب سے وہ نعرہ نکل گیا کہ ان کا یہ تو ایک عالم اس کو کیا کہتے ہیں برزخ کا رابطہ ہوتا ہے نا، رابطہ برزخ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل جس طرح آپ کے موبائل کے لے رہے ہیں نا، بالکل سر جیسے آپ نے ٹک کیا امریکہ میں پیغام پہنچ، ٹک کیا آپ، میرا خیال ہے اس میں 1 منٹ بھی سیکنڈ کا بھی کم وقت لگتا ہے۔ تو یہ تو بجلی کی رفتار یہ ہے، روح کی رفتار پھر اس سے جو رات 8:30 بجے اذان پہلے دیں کہ پہلے ذکر کریں؟ اذان دے دیں، اذان دے دیں، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ جی، شکر تھا دعائی کھڑے لے با کر جس طرح منگتا چل جوڑو کھڑے ہو۔ اللہ اللہ اشہد ان لا الہ لا حول ولا قوة اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئی 10-12 مرید ہوئے ہیں ساری زندگی میں، اور مرید ہونے کے بعد شرط تھی کہ خدمت کا کام سب کی میں کیا کروں گا۔ مرید مجھ سے ہوتا ہے تو شرط یہ ہوگی خدمت کا کام میں کیا کروں۔ کہ ایک دفعہ ایک سرد علاقے میں مریدوں کے ساتھ تھے، سخت سردی تھی، اور مسجد کا دروازے کا کواڑ وہ نہیں تھا، کوئی کنڈی نہیں تھی کہ وہ بند ہو، اور دروازہ کھلتا تھا، بار بار سخت ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ تو مرید سو گئے، کہتے صبح جب اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت صاحب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو نے کہا ساری رات میں کھڑا رہا دروازے کو بند کیے ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھنڈ نہ لگے۔ سبحان لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
إلا الله 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 الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا یا اللہ ہمارے پورے ملک صغیرہ کے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما ان کی پریشانی کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما یا امت کے افراد جسم میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں میں درگے میں یا اللہ کی ایمانوں کی حفاظت فرما عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما دشمنوں کے نظر کے آسان فرما عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما مستقبل کو عام فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما آپ کی سنتوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں تصحیح و تعلیم کے راستے کر رہے ہیں درس و تدریس کے راستے کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے راستے کر رہے ہوں بیت التقیم کے راستے کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کے اخلاص عظیم فرما سب کے وسائل خیر سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما ہماری گزارش پہ آنے والے حضرات سلسلے میں بیت حضرات احمد عثمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز برکت ڈال اللہ کوئی تندرست و تندرستی کو درمان پریشان پریشانی مشکلات میں گرے عافیت ہمارے ساتھ کے گزار یا اللہ غیب سے گزار بیمار اگر بیماری یا اللہ غیب سے گزار سب کی دلیل ایک مرادہ مجھارہ تو ہی بہتر طور پر جاننے والا ہے سب کی نیک مرادہ کو پورا فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم برحمتہ